کہا کاہن ہے، ایسے ہی اپنی طرف سے غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان ملعونوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے یہ بھی کہا انہ لمجنون، یہ تو پاگل ہے۔ کلیجہ چھلنی ہو جائے جب ان حالات کو اور ان واقعات کو پڑھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے تنگ آ کر کے اور عاجز ہو کر کے طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے اور انہیں ازلی سعادت اور خوش نصیبی کا پیغام سنانے کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے، بھگا دیتے ہیں۔ جب آپ واپس ہو رہے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، رنجور دل کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ایسے حالت میں آپ کے پیچھے طائف کے گنڈے تالیاں پیٹ رہے ہیں، آپ پر آوازیں کس رہے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، اور ان پتھروں کی چوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم اطہر لہو لوہان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ مذہب اسلام بہت آسانی سے تمہیں مل گیا ہے، بدل اسلام و غریبا، مذہب اسلام جب ظاہر ہوا تو اجنبی تھا، کوئی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانیاں پیش آئیں وہ تو سب کے سامنے ہیں ہی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد کے ساتھ فرمایا، بہت درد کے ساتھ جو فرمایا وہ ہمارے اور آپ کی سننے کی چیز ہے، بہت غور سے سنیں اور سن کر کے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، مذہب اسلام جب ظاہر ہوا تو اجنبی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا مذہب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا۔ مذہب اسلام کے دوبارہ اجنبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اسلام کے آغاز میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی پھر مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہ مطلب بالکل نہیں۔ مذہب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا میں مسلمان بہت ہوں گے، سرکاری اعداد و شمار میں، گنتی میں، ملکوں کے اعتبار سے اس دنیا میں مسلمان بھرے ہوں گے، اتنے ممالک ہوں گے اور اربوں اور خربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن مذہب اسلام کو دل سے اپنانے والا، مذہب اسلام کو دل میں بسانے والا، مذہب اسلام کے آگے گردن جھکا دینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آگے گردن جھکا دینے والا، احکام الہی کو اپنے سینے سے لگا لینے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت آئے گا مسلمان تعداد میں بہت ہوں گے لیکن مذہب اسلام پر عمل کرنے والے، احکام شرعیہ کو اختیار کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں۔ جو درد مند دل رکھنے والے حضرات ہیں ان کا دل زخمی ہو رہا ہے، ان کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ کتنے سارے مسلم ممالک ہیں، ایک مظلوم ملک ہے جس کے اوپر وحشت اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور عین اسی وقت جب فلسطین کے ہسپتالوں میں ظالموں کی جانب سے بم برسائے جا رہے تھے، عورتوں کو مارا جا رہا تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، سعودی عرب کا ولی عہد اپنے یہاں ناچنے والیوں کو بلا کر کے ناچ اور کھانے کروا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہی فرمایا تھا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت آئے گا اپنے کو مسلمان کہیں گے زبان سے، حرم کے پاسبان اور ٹھیکیدار بن رہے ہیں، مذہب اسلام کے علم بردار اور محافظ ہونے کا یہ گن گا رہے ہیں، لیکن مذہب اسلام کی جڑوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ ہم ذرا منظرنامے کو تبدیل کرے، ہم ایک بار اپنی زندگیوں میں بھی جا کے اور اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ نماز
ایمان کے بعد سب سے اہم عمل ہے اور ایمان